مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے قرآن سے روحانی علاج سننے کا، تو آئیے سنتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل قرآن سے روحانی علاج اس سیگمنٹ میں جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے، قرآن سے جو روحانی علاج بتانا ہے، دیکھیں ایک تعداد ایسی اگر ہم سروے کریں نا، آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، ہو سکتے آپ میں سے ایک تعداد ایسی ہو کہ جو قرضے میں ڈوبی ہوئی ہو، قرض کی ادائیگی کرنی ہے لیکن بظاہر اسباب نہیں بن پا رہے، مقروض ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، قرضے سے خلاصی نصیب فرمائے، اور جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ ایک خاص روحانی علاج ہے، پہلے حدیث پاک سنیے، پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں، تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے، ان کی حاجتوں کو کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، وہ کون سی آیت ہے وہ سنیے، پارہ 28 سورۃ الطلاق کی یہ دو آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ دو آیتیں، پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ دو آیتیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں، تو ان کی حاجتوں کے لیے یہ کافی ہے۔ یہی آیت مبارکہ کافی ہیں، تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ادائے قرض کی ادائیگی روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید اور مجرب ہے۔ جی، مجرب یعنی تجربے سے ثابت ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تجربات میں یہ چیز تھی کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ ان آیتوں کا ورد کرنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان، تفسیر صراط الجنان آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوگی، اور توکل کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل ذہن بنے گا اللہ کی رحمت سے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ دو آیت مبارکہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے قرض بھی اتر جائے گا۔ روزی روزگار کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، ذہنی طور پر اگر آپ اسی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور کوفت میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ الکریم روزی اور روزگار کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے آپ پریشان ہیں اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا یا آمدنی میں برکت نہیں، آپ ان دو آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیے، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ پڑھیں۔
قرآن پاک کی آیات اللہ پاک توفیق دے تو قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کی طرف دیکھنا بھی ثواب، اور دیکھنے کی الحمدللہ عز و جل اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ان دو آیتوں کو آپ چاہیں تو زبانی یاد کر لیں اور پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بے روزگاری دور ہو جائے گی، رزق میں برکت رہے گی، قرضوں میں اگر ڈوبے ہیں تو قرضہ بھی اتر جائے گا اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، آپ پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کسی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کے سر کے بال جھڑتے ہوں، اسی طرح داڑھی کے اگر بال جھڑتے ہوں تو ان کے لیے یہ عمل ہے، یہ عمل کیجئے گا، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل لینا ہے۔ آپ سرسوں کا تیل لیجئے یا ناریل کا تیل لیجئے گا، اس پر سورہ لیل 41 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 دفعہ یہ پڑھ کر آپ اس تیل پر دم کیجئے اور روزانہ رات کو اس تیل سے سر کی اور داڑھی کی مالش کیجئے گا۔ چند دن تک یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ سر اور داڑھی کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، 41 دن تک اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ لیل یہ سرسوں کے تیل یا ناریل کے تیل پر دم کر کے آپ نے سر اور داڑھی کے بالوں میں استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم سر اور داڑھی کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا روحانی علاج۔ سر کے بال اگر جھڑتے ہیں، چاہے سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، اگر جھڑتے ہیں، بعض اوقات بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے، سر میں خشکی ہو جاتی ہے، بال کمزور ہو جاتے ہیں، بالوں کے حوالے سے چاہے سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، تو بالوں کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، تو یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اچھا، 2 تیل آپ کو بتائے گا، ایک سرسوں کا تیل اور دوسرا ناریل کا تیل۔ دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو، آپ وہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یاد رہے، جب سر میں تیل لگائیں تو سنت کے مطابق، سنت طریقے سے ہی سر میں تیل لگانا ہے، انشاءاللہ الکریم سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ میری والدہ ان کے نا معدے کا مسئلہ ہے، منہ میں زیادہ دانے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے، منہ میں چھالے رہتے ہیں، معدے کا مسئلہ ہے، معدہ ڈسٹرب ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی روحانی علاج معدے کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی۔ میں استخارہ کروانا ہے جی، میرے معدے کا مسئلہ ہے، کافی دوائیاں کرائی ہیں تے یہ پتہ کروانا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کہ معدے کا مسئلہ ہے، صحیح ہے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام مبشر حسین ہے، میری والدہ کا نام زلیخا بی بی ہے۔ 1 منتھ ہو گیا مسلسل میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نے استخارہ کرانا ہے۔ جی مبشر بھائی، نوٹ کر لیا گیا آپ کا مسئلہ، ابھی استخارہ کرتے ہیں اور پھر روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ جی، نیکسٹ کال۔ وہ میرا بیٹا ہے نا، تو وہ بہت ضد بھی کرتا ہے، سانس بھی اس کا جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، روتا بہت ہے۔ بچے کا نام محمد منیب، والدہ کا نام نادیہ پروین۔ صحیح ہے، ضد بھی کرتے ہیں، روتے بھی بہت ہیں، ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ بہرحال آپ ہمت رکھیں، آپ درود پاک پڑھیں، اور ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ ناظرین کے بھی کافی سارے میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی۔ ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے۔ جب تک آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں بہت سے لوگ بے روزگاری کا بھی رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، وظائف بھی پڑھنے چاہیے
اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے. جائز ذرائع کیسے اختیار کرنے چاہیے؟ آئیے اس حوالے سے آپ کو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خاص ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جب جی چلائیے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقته، فرمایا کہ جس بندے پر فاقہ طاری ہو جائے، گھر سے کھانا پینا ختم ہو گیا اور کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ رہا، فرمایا کہ جس پر ایسے حالات آ جائیں اور وہ لوگوں سے جا کے فریادیں کرتا پھرے تو اس کی فریاد پوری نہیں ہوتی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی. لیکن جس بندے پر ایسے حالات آئیں اور وہ ان حالات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ مولا تیرا بندہ، تیرا ماننے والا مولا اس حال میں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، اللہ تعالیٰ یا اس سے فوری رزق عطا فرما دے گا یا کچھ عرصے بعد عطا فرما دے گا. یعنی جب بندہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. اسباب، جو رزق ہے آسمان سے نہیں اترے گا، رزق لوگوں کے ذریعے ملے گا، لیکن اس نے اپنا ملجا و مأوا اور اپنا حاجت روا اور اپنا فریاد رس کسے مانا؟ خدا کو مانا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی. اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دے گا. ورنہ بارہا ایسا ہوتا ہے بندہ لوگوں کے سامنے جا بے جا فریاد کرتا ہے اور اس کی فریاد رسی نہیں ہوتی. حتی الامکان جہاں ضرورت ہے وہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ بعض صورتوں میں حکم ہے کہ جب بندہ ایسی حالت میں ہو تو جس سے اسے امید ہو وہ اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے. یہاں جو ممانعت ہے، جو مذمت ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ بندہ ہر جگہ جا کے اپنا رونا شروع کر دے. جس محفل میں بیٹھا بس جی کیا کریں، حالات خراب ہے، بس جی بھوکے مر گئے، پریشان ہیں. جہاں بیٹھے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں، نہ جاننے والوں میں، راہ چلتے کسی بس میں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں سفر کر رہے، بس جس کے پاس بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد حالات کا رونا شروع کر دیا کہ نہیں جی بس ہمارے حالات ہی بڑے خراب ہیں. یہ جو صورت ہے یہ بیسیکلی بے صبری کی طرف لے کے جاتی ہے اور یہ ایک قسم کا انسان کو بھکاری اور منگتا بنا دیتی ہے. اس صورت کی مذمت ہے. ورنہ انسان پہ اگر آزمائشیں ہیں تو خدا نے اسباب کے لیے یہ دنیا ہی بنائی ہے. وہ کسی بھی متعلقہ فورم پہ یا متعلقہ جگہ پہ جا کے اپنی بات کرے گا، لیکن وہ اپنی اس حاجت کی تکمیل کے لیے کرے گا. صرف ہر جگہ روتے دھوتے رہنا اس کے لیے نہیں کرے گا. اور جو اصل فریاد ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات شامل کرتے ہیں استخاروں کے حوالے سے، اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے ہیں، استخاروں کے جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، پہلے تو آپ نے روحانی علاج کے حوالے سے کال کی تھی، والدہ کے حوالے سے کہ والدہ کا معدے کا مسئلہ ہے اور منہ میں اس کی وجہ سے چھالے ہو چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے محمد احمد، اور آپ نے والدہ کا نام سریہ بتایا تھا، آپ کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ معدے کا مسئلہ ہے. دیکھیں احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے. کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اب یہ تو استخارے کا جواب ہو گیا. اب اس کا حل کیا؟ روحانی علاج. روحانی علاج کیا؟ وہ نوٹ کیجئے گا، اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی. اور اس سے پہلے ہماری جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی، والدہ کا مسئلہ بتایا تھا کہ ان کا بھی معدے کا مسئلہ ہے، تو آپ کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، معدہ درست ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے 3 پلیٹیں. صحیح ہے، 3 عدد سادی چینی کی آپ پلیٹیں لیں، اور پلیٹیں کوشش کریں کہ سادی ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ نے پلیٹوں میں دیکھا ہوگا کہ اندر پرنٹ وغیرہ، اب جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، اندر پرنٹ بنا ہوا ہے، اس کے پھول بنا ہوئے ہیں. بعض اوقات نقش اندر پلیٹوں میں یہ بنے ہوتے ہیں نا،
تو اب اس میں جیسے پھول بنا ہوا ہے، تو آپ نے چینی کی پلیٹیں لینی ہے اور کوشش کریں کہ اندر کا جو حصہ ہے بالکل پلین ہو، سادہ ہو، کوئی نقش نگار وغیرہ نہ ہو، کوئی پھول وغیرہ، کوئی ڈیزائن، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں کہ اگر زردئی رنگ زعفران میسر ہو تو اچھی بات ہے، اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ لکھ لیں۔ اچھا، تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں۔ اب یہ 3 پلیٹیں جو ہے نا، صبح نہار منہ، خالی پیٹ پر، اور ایک دوپہر کے وقت، اور ایک رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، ان تینوں اوقات میں آپ یہ پلیٹوں میں پانی ڈال کر پئیں، انشاءاللہ الکریم معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، معدہ الحمدللہ سے وجل بہتری کی طرف آ جائے گا۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ پھر دوسرا دیکھیں، پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسی چیزیں کہ جس سے معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہو، پیٹ خراب رہ جاتا ہو، تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ مرغ مسلم، زیادہ تیل والی تلی ہوئی غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو اب ظاہر سی بات ہے پھر معدہ ڈسٹرب رہے گا، خراب ہو جائے گا، اور بعض اوقات پیٹ بھر کر کھانا، ضرورت سے زیادہ کھا لینا، معدے پر زیادہ بوجھ ڈال دینا، یہ بھی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اعتدال، میانہ روی کے ساتھ چلیں، خواہش ہو تو ہاتھ روک لیں بھائی، صحت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، صحت اچھی ہوگی تو دنیا کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ صبر کیجئے اور احتیاط بھی کیجئے، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، روحانی علاج بتایا گیا، اس کے مطابق عمل بھی کیجئے، پرہیز بھی کیجئے، احتیاط بھی کیجئے، اپنا خیال بھی رکھیے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم معدہ آپ کا کیسا درست ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جن کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہو، خراب رہتا ہو، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے معدے میں، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا، اچھا کئی تو بیچارے اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں کہ کوئی گندم والی چیز نہیں کھا سکتے، کسی آزمائش ہوتی ہے، لکوڈ پر چل رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال ابھی صحت ہے تو خیال رکھیں صحت کا، اور مسواک کا ضرور استعمال کیا کریں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو نا تو مسواک آپ کیا کریں سنت کی نیت سے، کہ مسواک کرنے کا جو عادی ہوگا تو امراض شکم دور ہو جائیں گے، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے، پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے، سینے کے امراض، گلے کے امراض، دانتوں کے امراض سب الحمدللہ سے وجل دور ہو۔ بہت سارے اس کے مسواک کے فضائل و برکات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، تو مسواک ضرور کیا کریں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، مبشر نام بتایا تھے کہ 1 ماہ ہو چکا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا بھی اشارہ ہے، بیماریوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اب چونکہ کافی یہ ٹائم پیریڈ ہے، کافی ٹائم سے بیمار ہیں، تو اپنے طبیب سے بھی آپ رجوع کیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بہرحال کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ 1 ماہ سے بیمار ہیں، جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، جو مسلسل بیمار رہتے ہوں، تو دائمی مریض خود یہ وظیفہ پڑھے، یا معید یا معید یا معید، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بہرحال گھبرائیں نہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اب ہوتا ہے بعض اوقات ایک وقت پر جا کر ہی وہ بیماریاں پھر دور ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹے کا نام بتایا تھا منیب، کہ بیٹا ہے بہت زیادہ ضد کرتا ہے، روتا بہت ہوئے۔ دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے نا تو اب وہ والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں، تو بچوں کی نظر وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً اتارتے رہا کریں۔ اچھا، ہر ایک کے ساتھ ضروری نظر بد ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور بعض اوقات کچھ بچوں کی طبیعت میں شرارتیں ہوتی ہیں، کچھ بچوں کی طبیعت میں ایک ضد کی عادت ہوتی ہے، بے جا ضد کی عادت ہوتی ہے بچوں کے اندر۔ کچھ بچوں کے اندر اس طرح کی طبیعت ان کی ہوتی ہے کہ ہر وقت جیسے بعض اوقات روتے رہتے ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی نفسیات کے مطابق اب بچے کی طبیعت کو سمجھنا پڑے گا، آیا کیا وجہ ہے، تو اس پر بھی غور کریں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 2 آیتیں آپ نوٹ کر لیجئے گا، آپ بھی دیگر ناظرین بھی، کہ جو اپنے بچوں کی بے جا ضد کی وجہ سے پریشان ہیں، ضد کرتے ہوں، کہنا نہیں مانتے ہوں، نافرمانی کی عادت ہو بچوں کے اندر، آپ یہ 2 آیتیں نوٹ کیجئے۔ جب بچے سو جائیں تو تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ آپ یہ 2 آیتیں مبارکہ پڑھ لیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ دیکھیں بچوں کی نافرمانی کی جو عادت ہے وہ الحمدللہ عز و جل فرما برداری میں بدل جائے گی۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البروج کی یہ 2 آیات
بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ 2 آیتیں آپ پڑھ لیں روزانہ کی بنیاد پر اور 21 دن تک 21 ڈیز 21 دن تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے گا. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں بچوں کی جو نافرمانی کی عادت ہے، بے جا ضد کی جو عادت ہے، یہ سب الحمدللہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے بچے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے الحمدللہ. مگر شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ 2 آیتیں پڑھیں تو تلفظ بھی درست ہونے چاہیے. آئیے ناظرین مزید کالز آپ کے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال. ظہیر والدہ منیر فاطمہ. اور میری ٹانگ میں دائیں ٹانگ میں نا شدید درد ہے پچھلے 10 دنوں سے، پنڈلی میں شدید درد ہے. صحیح، اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. والدہ کا نام ہے نصرت بھی اور لڑکے کا نام ہے عبداللہ. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا، صحیح ضد بہت کرتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ بھی ایک المیہ ہے، کچھ ہوتی ہے عادت کہ والدین بڑے آزمائش میں آ جاتے ہیں اس حوالے سے کہ بچہ سنتا نہیں ہے، کام کی طرف توجہ نہیں ہے اور بری صحبت میں پڑ گیا ہے، بری عادتوں میں پڑ گیا ہے، بری عادتیں بچے کے اندر پیدا ہو گئیں. بہرحال اس کا ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. شامل رہیے گا سلسلے میں. دیگر ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری قلم یہ ضرور رکھیے گا، پھر جو بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میری والدہ کا نام مہدہ بی بی ہے. میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میں 1 سال سے جو بھی کام کرتا ہوں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ درمیان میں ہی رک جاتا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو مہربانی کر کے میرا استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، وہ اکثر بیمار رہتی ہے. اس کا نام ہے نور العین اور اس کی والدہ کا نام ہے تحریم اصغر عطاریہ. پلیز استخارہ کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے، تحریم اصغر نام بتایا. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم. میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم کچھ ناظرین کو دکھائیں گے. امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا ایک خاص کلپ بھی ہے جاب میں پروموشن کے حوالے سے، کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کئی ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گریڈ میرا بڑھ جائے، ترقی مجھے ہو جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کے پھول آپ کو دکھائیں گے. شامل رہیے گا. کچھ میسیجز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر کا کام نہیں، جو بھی کام کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی، پلیز کچھ بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کے شوہر کے لیے بھی یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا، وہ خود اس وظیفے پر عمل کر لیں. وہ وظیفہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا ہے. آپ بعد نماز جمعہ 786 مرتبہ یا اللہ، آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 مرتبہ آپ نے یہ لکھنا ہے. اچھا، لکھنے کے بعد آپ چاہیں تو اسے دکان میں رکھ لیں یا اپنے مکان میں رکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق بڑھتا رہے گا، مال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اسی طرح دولت میں برکت ہوتی رہے گی. اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت کشادگی پیدا ہو جائے، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری بے روزگاری دور ہو جائے، تو جو کوئی نماز جمعہ کے بعد 786 مرتبہ یا اللہ لکھ لے یا کسی سے لکھوا لے، نہیں لکھ سکتے تو 786 مرتبہ لکھ لیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کو اپنی دکان میں رکھ لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے کسی اچھے مقام پر لٹکا دیں آپ، جہاں پر کوئی سی جاندار کی تصاویر وغیرہ نہ ہو. دکان پہ لٹکا دیں، مکان میں لٹکا دیں، رکھ لیں احتیاط کے ساتھ. تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ مال میں اضافہ ہوتا رہے گا اور برکت بھی ہوتی رہے گی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا. اب آپ کے استخارے کیے جائیں گے، جتنی دیر استخارے کیے جائیں گے. آئیے آپ کو امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا ایک کلپ ہے وہ دکھاتے ہیں. جی چلائیے. جاب میں اگر پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جاب میں پروموشن مل جائے. خصوصاً جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو مسلسل پڑھتا رہے. بیچ میں اول آخر بیچ میں درود پاک بھی پڑھ لے. جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہ اپنی کسی بھی جائز
हाजत के लिए, जायज ज़रूरत के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह पूरी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिखारे आपके कर दिए गए हैं। जवाबात मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारे ज़हीर भाई थे, आपने कहा कि मेरी टांग में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है, बिलखुसूस पिंडली में। देखिए, चाहे टांग में दर्द हो, पिंडली में दर्द हो, जोड़ों में बाद औक़ात दर्द होता है, पट्ठों में बाद औक़ात दर्द होता है। अब जैसे ठंड है, सर्दी में बाद औक़ात जब सोकर उठते हैं सुबह तो पट्ठे बाद औक़ात लोगों की अकड़ जाते हैं, खिंचाव उसमें पैदा होता है। या जो बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं, तो उनके भी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक ख़ास वजीफ़ा है दर्द के हवाले से तमाम ही नाज़रीन के लिए, और ये बिलखुसूस हमारे ज़हीर भाई ने कॉल की थी। तो देखें, अब आपने कहा कि पिंडली में दर्द है। अब चाहे पिंडली में दर्द हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, आप दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखें। दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखने के बाद आप अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर 7 मरतबा आप ये दुआ पढ़ लीजिए, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये नोट कर लीजिए दुआ, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। 3 मरतबा पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये दुआ पढ़ेंगे 7 मरतबा। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ लें और फिर 7 मरतबा ये दुआ आपने पढ़नी है। और फिर आप दर्द के मकाम पर चूँकि हाथ रखा हुआ है, अब दम कर दें। आप देखिए, कैसा ही दर्द क्यों ना हो, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से दर्द में इफ़ाक़ा हासिल होगा, कमी होगी, दर्द चला जाएगा। ता हुसूल शिफा इस अमल को जारी रखिएगा। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने अब्दुल्ला नाम बताया था और वालिदा का नाम नुसरत के, कारोबार नहीं है। अच्छा, ये बच्चा कारोबार नहीं करता, ज़िद बहुत ज़्यादा करता है और बुरी सोहबत में पड़ गए। देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया, कोई ऐसा रूहानी मसला तो नहीं है। तो बहरहाल ये है इनके साथ इस तरह का, अपनी सोहबत ये बेहतरी की तरफ ले आएँ, सोहबत तब्दील कर लें, अच्छों की सोहबत इख्तियार कर लें, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये बुरी आदतें भी ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार में भी इनका दिल लगेगा, ज़िद वगैरह की जो आदतें ये ख़त्म हो जाएंगी। जब आदमी बुरी सोहबत में पड़ जाता है तो इस तरह के मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, जो वालिदैन अपने बच्चों की वजह से आजमाइश में रहते हैं, तशवीश में रहते हैं कि बच्चा सुधर नहीं रहा, बुरी सोहबत में पड़ गया है, जो बुनियादी वजह है ना, आप उस पर गौर कर लें। अगर बुरी सोहबत में पड़ गया है, समझाने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा बच्चा, एक वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो क्या, देखिए, आप एक खाली प्याला लें, नहीं, अब जैसे मेरे हाथ में ये मिट्टी का प्याला है ना, एक खाली प्याला आप ले लें और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आप 90 मरतबा पढ़ें, या हमीदु या हमीदु या हमीदु या हमीदु या हमीदु। 90 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर खाली प्याले में दम करना है आपने, इससे पानी नहीं होना चाहिए। सही, ये या हमीदु 90 मरतबा पढ़कर आप दम कर लें, खाली प्याले में दम करेंगे। अब क्या, दम तो हो गया, दम करने के बाद अब इसमें पानी डालकर अब आप बच्चे को पिलाएं, कि जिसकी बुरी आदत नहीं छूट रही, बुरी सोहबत नहीं छूट रही, कहना नहीं मानता, या बाद वक़्त आपने देखा होगा कि फहश गोई की आदत होती है, झूठ बोलने की आदत होती है। इस तरह की जो आदतें हैं अगर बच्चे के अंदर हैं, नहीं जा रही, तो अब या हमीदो 90 मरतबा पढ़कर प्याले पे दम कर लें। अब इसमें पानी डालकर फिर आप उस शख्स को पिलाएं, बच्चे को पिलाएं। ये वक्तन फ़वक्तन जब जब मौका मिलता रहे, उसी पानी, इसी प्याले में आप चाहे तो प्याला ले लें या कोई भी गिलास वगैरह ले लें आप, और उसको घर में रख लें। अच्छा, दीगर अफराद भी पी सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि दम हो गया तो आप सिर्फ उसी शख्स को पानी पिलाना, कोई दूसरा इसमें पानी नहीं पी सकता, ऐसा नहीं है। घर के दीगर अफराद भी अगर उसमें पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन आप 1 मरतबा पढ़कर दम कर लें, और 1 दफ़ा ही दम करना है, और 1 दफ़ा का दम किया हुआ बरसों तक उसे चला सकते हैं जी। तो इंशाअल्लाहुल करीम बच्चे की ये जो इस तरह की आदतें ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हमारे अहमद रज़ा थे, वालिदा का नाम हमीदा बताया कि 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। आपका इस्तिखारा किया गया है, कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है। आप अहमद रज़ा भाई, आप वजूहात पर गौर करें। बाद औक़ात देखें, तजर्बा नहीं होता, किसी से मशवरा नहीं करते, या बाद औक़ात ख़ुद की भी कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से कामों में रुकावटें आ जाती हैं और काम पूरे नहीं हो पाते।
نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ان وجوہات پر بھی اوپر کر لیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کرے، اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ الکریم وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا، بس کام جائز ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہے، تحریم اصغر نام بتایا تھا. دیکھیں استخارہ کیا گیا، نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ صبح و شام 3 بار بچے پر دم کریں. آپ دم کر دیں یا بچے کی والدہ ان پر دم کر دیں تو انشاءاللہ الکریم بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے میسیجز. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، صحت مند بننے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے، صحت مند رہیں تو لیکن احتیاط بھی تو کریں نا. اب وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، جو ہاتھ میں آتا رہے وہ کھاتے بھی رہے، کوئی پرہیز نہیں، کوئی احتیاط نہیں، اور پھر ایسے کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ دعا اور دوا دونوں ہی ساتھ لے کر چلیں آپ، احتیاط آپ کیجئے. وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. اور کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ آپ چلیں، صحیح، اور اپنی صحت پر توجہ بھی دیں. آپ دیکھیں صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اچھی غذا کا استعمال بھی کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اچھا یہ دوسرا میسیج ہے کہ میرا بیٹا ہے اور وہ چلتے چلتے گر جاتا ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم پیروں میں طاقت قوت پیدا ہوگی اور بچہ نہیں گرے گا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری دعائیں قبول ہو جایا کریں. اللہ اکبر، نیکیوں کی کثرت کریں. اللہ پاک مستجاب الدعوات بنائے ہم سب کو. مستجاب الدعوات، جو بھی دعا کریں دعا قبول ہو جایا کرے. اس کا بھی ایک وظیفہ ہے، جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ یا وہاب 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ لیا کرے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اچھا اب دیکھیں یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اچھا قبول نہ ہونے میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. اچھا کئی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، پھر قیامت کے دن ان دعاؤں کا ہمیں اجر نصیب ہوگا. بہرحال یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. وظیفہ بھی نے عرض کر دیا، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں 7 مرتبہ یا وہاب روزانہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہوا کریں گے. بہرحال دعا ہم کرتے رہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعائیں قبول کیا کروں گا. تو دعا کرتے رہا کریں اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہو جائیں گے. آئیے ناظرین مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے. میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام فراز ہے، میری مما کا نام سیما ہے، اور میرے نا معدے میں مسئلہ ہے، میں روٹی نہیں کھا سکتا. تو ڈاکٹروں نے مجھے منع کرا ہوا ہے روٹی کھانے سے، تو جگر کمزور ہے میرا. اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. واقعی بڑی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا. فراز نام آپ نے بتایا، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی فراز بھائی. جی نیکسٹ کال. بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میری والدہ کا نام شبانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے عبدہ بی بی. انہیں نا بچپن سے دمے کی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے نا ان کا جسم نا پھول رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے. تو ان کا نا استخارہ کروانا تھا کہ ان کا دوائیوں کی وجہ سے پھول رہا ہے یا پھر کیا کہتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے. تو شبانہ نام بتایا والدہ کا آپ نے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ چل نہیں سکتا، 6 سال اس کی عمر ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت طاقت قوت عطا فرمائے، آپ کا بچہ چلنا شروع ہو جائے، دوڑنا شروع ہو جائے. اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات ہیں وہ شامل کر دیں. جی آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی. اچھا معاذ بھائی یہ بتائیے کہ سبق وغیرہ یاد ہو جاتا ہے آپ کو اچھی طریقے سے؟
याद हो जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। अच्छा, तो जुनैद भाई ये माशाल्लाह देखिए मदरसे में पढ़ते हैं, बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है और थोड़ा थोड़ा याद नहीं होता, तो कोई इसका रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। जुनैद भाई मेरा सवाल ये है कि पैसे वगैरह कोई भी चीज़ चोरी हो जाती है, उसका रूहानी इलाज बता दीजिए। बच्चों को थोड़ा थोड़ा सबक याद होता है, थोड़ा भूल भी जाते हैं, ये रहता है बच्चों के साथ मसला। अच्छा, इसकी वजह क्या है? बच्चे जब याद करते हैं ना, बच्चों की तवज्जो भी मुकम्मल नहीं होती। फिर क्या होता है, थोड़ी तवज्जो होती है, थोड़ी नहीं होती। नतीजा क्या आता है सामने? थोड़ा सबक याद होता है, थोड़ा भूल जाते हैं। मुकम्मल अगर तवज्जो हो, जहन हाजिर हो और मुकम्मल आप जहनी तौर पर ये मौजूद भी हों, अब पता चले कि सबक भी याद कर रहे हैं, इधर भी तवज्जो है, उधर भी तवज्जो है, फलां काम को भी देख रहे हैं, फिर वो कमा हक़्क़ु हो सबक याद नहीं हो सकेगा। तो तवज्जो भी रखना चाहिए, ज़हनी तौर पर हासिल भी रहना चाहिए पढ़ते वक्त, याद करते वक्त। बहरहाल वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, जिन बच्चों को सबक याद नहीं होता या थोड़ा थोड़ा याद होता है, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, आप पहले तो ये दुआ याद कर लें। आप वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। ये दुआ जब भी आप सबक याद करने के लिए बैठें, और बिलखुसूस वो तलबा, वो बच्चे कि जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, कोई दीनी किताब या इस्लामी सबक आप पढ़ें, तो पढ़ने से पहले आप ये दुआ ये एक मरतबा पढ़ लिया करें। दूसरा सवाल ये था कि चीज़ें चोरी हो जाती हैं, तो देखिए अगर चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो हिफाजती इक़दामात भी करें, एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार ये करना चाहिए ना। तो हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करें, एहतियाती तदाबीर मुकम्मल करें, और फिर वजीफ़ा भी पढ़ें। वजीफ़ा पढ़कर अपनी चीज़ों पर दम करें, या जलील 10 मरतबा पढ़कर आप दम कर दिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम चोरी नहीं होंगी। फिर दूसरा, बिलफर्ज अगर चोरी हो गई, गायब हो गई, आगे पीछे हो गई ये चीज़ें, तो जिस मकाम से चोरी हुई है वो चीज़ गायब हुई है, तो आप सूरत तारिक की तिलावत कीजिए अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, ता हुसूल मुराद जारी रखिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। हमारे न्यू कराची से फराज भाई ने कॉल की थी कि मैदा का मसला है, रोटी नहीं खा सकता। ये हमारे लिए नाज़रीन मकाम शुक्र है कि जो खा सकते हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। इस तरह के भी मरीज़ अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। बहरहाल फराज भाई हिम्मत रखें, हौसला रखें। एक वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, एक तो ये कि जब भी आप खाना खाएं, जो भी आपकी परहेज़ी खाना चल रहा है, तो हर लुक़मे पर या वाजिद आप पढ़ा करें, तो वो खाना पेट में जाके नूर होगा, मैदा भी अल्लाह की रहमत से दुरुस्त हो जाएगा। मिसवाक का आप इस्तेमाल कीजिए, और मैदे का एक ख़ास वजीफ़ा, जिगर जिनका कमज़ोर हो जाता है, जिगर ख़राब हो जाता है, बादों का चर्बी चढ़ जाती है, मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जिगर और मैदे दोनों के लिए बेहतरीन ये अमल है। 3 आदत सादी चीनी की प्लेटों पर ये कुरान पाक की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी आप लिख लें 3 प्लेटों पर, एक सुबह, दोपहर और रात के वक्त। इन तीनों औकात में आप ये आयत मुबारक नोट कर लें अपने पास, फराज भाई और दीगर नाज़रीन भी। लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, पारा 16 सूरतुल कहफ की आयत नंबर 109 है। लिखने के बाद आप इससे पानी डालकर आप पिया करें प्लेट में। जिगर और मैदा अल्हम्दुलिल्लाह से ये दुरुस्त हो जाए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा कि रूहानी इलाज के बस्ते से आप तावीज़ात भी हासिल कीजिएगा, कार्ड का अमल भी करवाइए, और रूहानी इलाज के बस्तों पर ख़ास प्लेटों का भी एक 40 दिन का कोर्स होता है, वो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा, जिगर भी बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके अपने घर नहीं, उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जिनकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह उनकी औलादों को मुतीअ फरमा बरदार बना दे, ताबिअ फरमान बना दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक तू ही शिफा देने वाला है। या अल्लाह पाक तू ही परेशानियाँ दूर फरमाने वाला है। या अल्लाह तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, तू ही शाफ़िउल अमराज है। या अल्लाह पाक सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, आजमाइशें, तकालीफ़, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे।
یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں ترقیاں وسعتیں کشادگیاں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔